ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا فقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. ما خلق الله الخالق إلا بالحق. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على العبد المؤيد الرسول المسدد النبي المهذب الصفي المقرب جد الحسن والحسين والنور الحرمين والصاحب قاب قوسين أو أدنى خير خلقه أشرف بريته حبيبه عبده نبيه رسوله سيدي سيدكم مولاي ومولاكم أبي القاسم والصلاة والسلام على أمير المؤمنين إمام المتقين أبي الحسن علي بن أبي طالب وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين. والسلام علينا وعلى جميع عباد الله الصالحين. إن الذين كفروا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. درود پڑھیں محمد اور آل محمد. ہر حمد اس ذات بے نیاز کے لیے جو کائنات کا خالق بھی ہے میٹھے بانی. اور درود و سلام ان ذوات مقدسہ کے لیے کہ جنہیں رحمت بنا کر بھیجا گیا. سورہ آل عمران موجودہ کتابی ترتیب کے اعتبار سے قرآن مجید کا تیسرا سورہ اور اسی کی آیت 110 کہ جس میں پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ تم خیر امہ، تم بہترین امت. کیوں؟ اس کے پیچھے فلسفہ کیا ہے؟ امتیں تو اور بھی تھی، الہی تو نہیں تو بھیجی تھی وہ امتیں بھی، وہ شریعتیں بھی تو نہیں بھیجی تھی، لیکن یہ امت محمدیہ کو بہترین امت کیوں قرار دے رہا ہے؟ تو کہا اس لیے قرار دے رہے ہیں کہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر،
اس لیے کہ تم نکلتی ہو اچھائی کا حکم کرنے اور برائی سے روکنے کے لیے۔ اچھائی اور برائی کا تعلق صرف حلال اور حرام سے نہیں ہوتا۔ اگر سردی کا موسم ہے، دسمبر کا موسم ہے اور اس میں بچہ نہا رہا ہے بارش میں، تو بزرگوں کی ذمہ داری ہے کہ اس بچے کو روکیں کہ دیکھو یہ سردی کا موسم ہے، اس میں بارش میں نہاتے نہیں ہیں ورنہ بیمار پڑ جاؤ۔ یہ بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا حصہ ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر صرف یہ ہے کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دے دو، یہ حلال ہے یہ حرام ہے۔ یہ بھی امر بالمعروف ہے اور وہ بھی امر بالمعروف ہے۔ ہر وہ چیز جس سے سماج کو فائدہ پہنچے، ہر علم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے زمرے میں آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام مدینے سے نکلے ہیں تو امام نے فرمایا تھا کہ اريد ان آمر بالمعروف وانہی عن المنکر واسیر بسیرت جدی محمد و ابی علی ابن ابی طالب۔ میں تو چاہتا یہ ہوں کہ اچھائی کا حکم کرو، برائی سے روکو۔ میں تو چاہتا یہ ہوں کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرو۔ اور یہ کوئی نئی رسم نہیں قائم کر رہا، یہ کوئی بدعت نہیں قائم کر رہا، یہ کوئی نیا طریقہ نہیں پیدا کر رہا، بلکہ اسیرہ بسیرت جدی محمد و ابی علی ابن ابی طالب۔ میں تو اپنے نانا محمد اور اپنے بابا علی ابن ابی طالب کی سیرت کا اسیر ہوں، لہذا میں کوئی نئے طریقے پر نہیں جا رہا۔ اور یہ مت سمجھ لینا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا تعلق تمہاری اپنی عقل سے ہے، اپنے شعور سے ہے، اپنے دماغ سے ہے، نہیں۔ اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، اس کا پیمانہ بھی جب اللہ کا رسول دنیا سے گیا تو کہہ کر گیا انی تارک فیکم الثقلین، کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی، میں تمہارے درمیان دو گرا قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسرے میرے اہل بیت۔ اور یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گی حتیٰ یرد علی الحوض، یہاں تک کہ حوض کوثر پر تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ دیکھیے حدیث پر غور ہی نہیں کیا سماج نے، یہ حدیث ہر مکتب فکر نے نقل کی ہے، یہ حدیث تمام علماء اسلام نے متفقہ طور پر نقل کی ہے، اور اس حدیث پر توجہ ہی نہیں دی گئی۔ اللہ کا رسول کیا کہتا ہے، تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تم اور ہو وہ اور ہے۔ تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، یعنی تم ان کے محتاج ہو، وہ تمہارے محتاج نہیں ہیں۔ اب کوئی یہ نہ کہے کہ فلاں بھی اہل بیت میں شامل۔ اللہ کا رسول دنیا سے گیا تو امت کو چھوڑ کے گیا، بیویوں کو چھوڑ کے گیا، اصحاب کو چھوڑ کے گیا، یہ سب وہی تو ہیں جو اہل بیت میں داخل ہیں، اس لیے سب چھوڑ گئے تو گئے تھے ان کو۔ اچھا ایک چھوٹی سی مثال دے کے بات آگے بڑھا دوں تاکہ واضح ہو جائے۔ میں یہاں آیا، اب یہاں سے مجلس پڑھ کے گیا، اب جب میں مجلس پڑھ کے جاؤں گا تو یہ نہیں کہوں گا کہ میں چمن بھائی کو چھوڑ کر گیا، نہیں، میں ان کو اپنے ساتھ لایا ہی نہیں تھا۔ بھائی چھوڑ کر اس کو جایا جاتا ہے جس کو ساتھ لایا جائے۔ اب میں جاتے وقت یہ نہیں کہوں گا مجمع چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں جاتے وقت یہ نہیں کہوں گا مائک چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں جاتے وقت یہ نہیں کہوں گا ممبر چھوڑ کے جا رہا ہوں، ہاں کہوں گا مبشر بھائی کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، کیونکہ مبشر بھائی میرے ساتھ آئے تھے۔ اب جب میں جا رہا ہوں تو مبشر بھائی یہاں پر ہیں، تو اب سمجھ میں آیا تم میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، لہذا قرآن اور اہل بیت یہ دونوں چیزیں میں وہاں سے لے کر آیا ہوں۔ تو قرآن اور اہل بیت یاد رکھنا، قرآن جو ہے وہ قلب محمد میں آیا، اہل بیت صلب محمد میں آیا۔ یہ مت سمجھنا کہ تم جس کو چاہو چھوڑ کے جاؤ، چھوڑ کے جاؤ کہو اتنی تعریف، تم میں تارک فیکم الثقلین، تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تم ہدایت کے محتاج ہو وہ نہیں ہے۔ لہذا قرآن اور اہل بیت یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے۔
اس لیے پورا عالم اسلام اتفاق کرتا ہے کہ قرآن پہلا ماخذ ہے. یہ عام کتاب نہیں ہے، اس کو رکھا بھی جاتا ہے تو عام کتاب کی طرح نہیں رکھا جاتا کہ جیسی اور کتاب ہے اس میں ایک اس کتاب کو بھی رکھ دیا گیا. نہیں، اس کتاب کو کپڑے میں لپیٹ کر، غلاف میں لپیٹ کر، چادر میں لپیٹ کر احتیاط سے اور کتابوں کے اوپر رکھا جاتا ہے. کیوں؟ عام کتاب نہیں ہے. خدا بھی کتنا عجیب ہے، ہمارا سماج بھی کتنا عجیب ہے. بھائی کیا اور کتابیں ہدایت کے لیے نہیں ہیں؟ کتنی ہمارے پاس کتابیں موجود ہیں، کیا صرف ہدایت قرآن میں ہے؟ اور جو کتابیں ہیں اسلامی، میں اسلامی کتابوں کی بات کر رہا ہوں، جو اسلامی کتابیں ہیں کیا اس میں ہدایت نہیں؟ نہیں، ہدایت تو ہے، لیکن جیسی یہ کتاب ہے ویسی کوئی کتاب نہیں ہے. لہٰذا اہتمام کیا گیا، کپڑے میں لپیٹا گیا، چادر میں لپیٹا گیا تاکہ تم دھوکہ نہ کھا جاؤ. بھائی عمارتیں تو بہت ہیں، کیا بیت المقدس محترم نہیں تھا؟ بیت المقدس محترم تھا، قابل احترام تھا، لیکن جیسا کعبہ ہے اس نے کعبے کو چادر میں رکھا. کیوں؟ تاکہ تم دھوکہ نہ کھاؤ. مقدس عمارتیں اور بھی ہوں گی، لیکن جیسا کعبہ ہے اس نے چادر میں لپیٹا. تو ہدایت دینے والے اور بھی ہوں گے، لیکن جیسے یہ ہے اس لیے ایک کو چادر میں رکھا اور فوراً کہا یہ مسئلہ چادر کے اندر کو بتا بھی رہا ہوں کون ہے، وہ فاطمہ تو وہ ابوہا وہ بالوہا وہ بنوہا. اب میں کسی تفسیر میں نہیں آتا. ام سلمہ آگے بڑھ کر کہتی ہیں یا رسول اللہ کیا میں بھی چادر میں آ جاؤں؟ رسول اللہ کہتے ہیں نہیں سلمہ تم ہدایت پر ضرور ہو لیکن چادر میں نہیں آ سکتی. تو جب سلمہ اہل بیت میں نہیں آ سکتی تو جو نافرمان ہے وہ اہل بیت میں کیسے آ جائے؟ اصل میں قرآن نے کیا کہا تھا؟ کرنا فی بیوتکن، سورہ احزاب کی آیت ہے. اپنے گھروں میں نچلی بیٹھی رہو، نبی کی بیویوں سے خطاب کر کر کہا. پیمانہ پہلا قرآن ہے. کیا کہا تھا؟ وہ کرنا فی بیوتکن، اپنے گھروں میں نچلی بیٹھی رہے. گھروں سے قدم نکالنے کی ضرورت نہیں ہے. میں تفسیر میں جانا نہیں چاہتا، میں شیعہ سنی کی بحث میں نہیں پڑھتا. مجھے نہیں پتا شیعت کیا ہے اور سنیت کیا ہے، مجھے نہیں پتا. میں تو صرف عام سادہ سی بات کر رہا ہوں. اس لیے کہتے ہیں نا کہ جب ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو لے کر نکلے ہیں مینا کی جانب کہ میں چھری پھیروں اسماعیل کے گلے پر، تو ادھر سے شیطان آیا ہاجرہ کے پاس. اور پتہ ہے کیا کہتا ہے ہاجرہ سے؟ ہاجرہ جاؤ اپنے بچے کو روکو، ابراہیم اسے قتل کرنے لے گیا. میں کیوں روکوں؟ وہ باپ ہے اس کا، نبی ہے، اللہ کا رسول ہے، بچے کا باپ ہے، بہتر ہی چاہے. کہا نہیں. اب دیکھیں شیطان کی نفسیات دیکھیے. کہا نہیں وہ اسے قتل کرنے لے گیا ہے. بھائی اسے قتل کیوں کرے گا؟ تو پلٹ کر شیطان کہتا ہے ہاجرہ تجھے پتہ نہیں ہے تیری سوکن بھی ہے. کیا نام ہے سوکن کا؟ سارا، اسحاق کی ماں. سارا بھی ہے. کہاں ہے تو کیا کرو؟ کیا اسی نے تو چڑھایا ہے تیرے بیٹے کے خلاف. اب جب کیا بات ہے دکھتی رکھ پر ہاتھ رکھ دیا ہے شیطان نے. اب حاجرہ نے کہا نہیں میں پھر بھی ماننے کو تیار نہیں ہوں. کہا نہیں گھر سے نکل، اسے روک. جیسے شیطان نے کہا گھر سے نکل، حاجرہ نے کیا کہا؟ تاریخ گواہ ہے. حاجرہ نے کیا کہا؟ حاجرہ نے کہا لا حول ولا قوت.
شیطان بھاگتے ہوئے کہتا ہے حضرت تجھے کیا پتا میں شیطان ہوں؟ کہا میں سمجھ گئی، میں گھر میں تو نے مجھے سارا کے خلاف بہکایا، میں نہیں سمجھ سکی، تو نے مجھے ابراہیم کے خلاف بہکایا، میں نہیں سمجھ سکی، لیکن جب تو نے کہا گھر سے نکل، میں سمجھ گئی شیطان ہے۔ نبی کی بیوی جب ہی گھر سے نکلتی ہے جب تو بہکاتا ہے۔ نہیں، میں اس طرح بھی جانا چاہتا، میں واپس پلٹ جاؤں، میں قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ دیکھو قرآن سے وابستہ رہنا، اسے عام کتاب نہیں سمجھنا۔ بغیر وضو قرآن کو چھونا حرام، اس کے حروف کو، اس کے الفاظ کو، حاشیے کو چھو لیجیے، کتاب اٹھا لیجیے، بغیر وضو اٹھا سکتا ہے انسان قرآن کو، بغیر وضو حاشیے کو چھو سکتا ہے، لیکن بغیر وضو قرآن کے حروف کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ عظمت قرآن دیکھیے بھائی، حروف تو ہیں نا، حروف تہجی بہت ہیں، ان کو چھو لو بغیر وضو، کچھ حرج نہیں ہے، لیکن اگر یہی حروف تہجی آیت الہی کے سانچے میں ڈھل جائیں تو انہیں بغیر وضو نہیں چھو سکتے۔ تو اب جب یہ حروف عام حروف قرآن کے سانچے میں آئے تو عام حروف نہیں رہتے۔ تو جسے اللہ جس انسان کو اللہ ہدایت کے لیے منتخب کر لے وہ عام انسان کیسے رہ سکتا؟ بغیر وضو قرآن کے حروف اور الفاظ کو ہاتھ نہیں لگانا، یہ حرام ہے، تمام علماء کا متفقہ فیصلہ ہے۔ ہاں جب وضو کر لو اب تم قرآن کے حروف و الفاظ کو ہاتھ لگا سکتے، اور قرآن کے الفاظ، قرآن کی اہمیت کل بھی میں نے بیان کی تھی۔ اور جب اللہ کا رسول دنیا سے گیا تو کہہ کر گیا تھا کہ دیکھو 3 چیزیں فریاد کرے گی قیامت کے دن، 3 چیزیں، ایک قرآن، ایک مسجد اور ایک عالم۔ وہ قرآن جو گھر کے شیلف میں، گھر کی الماری میں، گھر میں موجود تو ہو مگر کوئی اسے پڑھتا نہ، وہ مسجد جو محلے میں تو ہو مگر نماز پڑھنے وہاں نہ جایا جاتا، وہ عالم جو آپ کے علاقے میں تو موجود ہو مگر کوئی اپنے مسئلے کے لیے اس کی طرف رجوع نہ کرتا ہو۔ یہ تو آج کا زمانہ ہے کہ جب مولوی کو سمجھتے ہیں صرف نماز، روزے، حج، زکوٰۃ تک۔ پہلے زمانے کے علماء صرف یہ نہیں ہوتے تھے، وہ اپنے وقت کے حکیم بھی ہوتے تھے، ماہر فلکیات بھی ہوتے تھے، علم قیافہ کے ماہرین بھی ہوتے تھے، علم فلکیات کے ماہرین بھی ہوتے تھے۔ آج کا مولوی تو شاید نماز، روزے، حج، زکوٰۃ کے مسائل بھی صحیح نہ بیان کر پائے۔ کل کا عالم جو تھا نا وہ واقعی نمائندہ اسلام تھا۔ اسلام مکمل ضابطۂ حیات ہے، یعنی اسلام کہتا ہے کہ یہ واحد دین ہے جو زندگی کے ہر شعبے میں آپ کی رہنمائی کرے گا۔ لہذا جو عالم اسلام ہوتا تھا، جو علماء اسلام ہوتے تھے، وہ ہر شعبے میں رہنمائی کرتے تھے، فلکیات میں بھی کرتے تھے۔ ہمارا مسئلہ کیا ہوا؟ مسئلہ یہ ہوا کہ ہم نے علم غیب اور مستقبل کو ایک ہی سمجھ لیا ہے۔ یعنی اگر میں یہ کہوں کہ یہاں سے جاؤ گے تو یہ ہوگا تمہارے ساتھ، تو شاید ایک انتہا پسند مفتی یہ کہے کیسی باتیں کرتے ہو، غالب الغیب تو اللہ ہے، تم کیسے بتا سکتے ہو؟ مسئلہ کہاں پیدا ہوگا کہ ہم نے اپنی سوچ کو کافی سمجھ لیا، اپنی عقل کو کل عقل سمجھ لیا۔ میں نے کل بھی کہا تھا کہ ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو نہیں جانتے کہ وہ نہیں جانتے، اور اسی لیے فساد ہوتا ہے۔ علم غیب الگ ہے، مستقبل فیوچر کا علم الگ ہے۔ اگر میں کہوں کل یہ ہونے والا ہے، دیکھو تمہارے ساتھ یہ ہونے والا ہے، دیکھو ہاتھ دیکھ کر، نقشے سے، ذائقے سے، کنڈلی سے، کیونکہ مجھ سے سوال کیا گیا تھا، میں نے کہا میں اس کی وضاحت کرتا چلوں۔
میں نے اس کا ہاتھ دیکھ کر، ذائقہ دیکھ کر، کنڈلی نکال کے، جنم پتر نکال، کسی طرح سے بالفرض بات کر رہا ہوں، بالفرض، ایسا نہ ہو کر پتہ چلے کہ چمن بھائی کے گھر کے سامنے پوری قطار کھڑی ہے. ایک مثال دے رہا ہوں کہ میں نے ہاتھ دیکھ کر ذائقہ نکال کر بتایا دیکھو یہ تو یہ مستقبل کا علم جو ہے نا، علم غیب میں نہیں آتا. آپ کہیں کیسی باتیں کر رہا ہے؟ فیوچر کا علم. مجھے ایک بات بتاؤ، میں ایک صرف ایک دلیل دے کر، میں نے ہمیشہ یہ بات کہی ہے، بات کرو تو دلیل اور ثبوت کے ساتھ. عدالت فیصلہ کرتی ہے دلیل اور ثبوت کے ساتھ، دعوے کی بنیاد پر نہیں کرتی. دعویٰ دلیل محتاج ہوتا ہے. مستقبل کا علم اگر علم غیب ہوتا تو جا کر دیکھ لینا، تمہارے گھروں میں جنتریاں ہوں گی، ہر جنتری میں دیکھنا لکھا ہوگا کہ 2020 کی فلاں تاریخ کو اتنے بج کر اتنے بجے چاند گرہن ہوگا. کیا یہ مستقبل نہیں تھا؟ اس نے فلکیات کے حساب سے حساب لگایا، یہ 2019 چل رہا ہے، لیکن آپ جا کر دیکھ لیجیے، بتا دے گا 2020 میں کب چاند گرہن، سورج گرہن ہوگا، 2021 میں کب ہوگا، 2022 میں کب ہوگا، پورا ایک نظام دے دے گا آپ کو. اور اگر ادھر سے ادھر ہو جائے تو مجھے پکڑ لیجیے گا. ہاں تو یہ کہ وقت بھی بتا دے گا کہ 7:15 سے 9:15 تک رہے گا چاند گرہن، سورج گرہن. نہ یہ گھڑیاں اللہ نے بنائی ہے، نہ یہ حساب کتاب لگا کر اللہ نے بنایا. کیا یہ مستقبل نہیں ہے؟ کیا یہ فیوچر نہیں ہے؟ یا یہ کہہ دو کہ غلط ثابت ہوتا ہے؟ یہ تو میں نے عقل کی بات کی نا کہ ہر کوئی سمجھ سکتا ہے. تاریخ میں آ جاؤ، فرعون کو کس نے کہا تھا تجھے بنی اسرائیل کا بچہ مارے گا؟ کیا وحی ہوئی تھی؟ جبریل آئے تھے؟ اللہ نے بتایا تھا؟ یا ان کافر جادوگروں نے ذائقے سے فرعون کو بتایا تھا؟ فرعون نے 70,000 بچے مروا دیے، لیکن موسیٰ سے اپنی ہلاکت کو نہ بچا سکا. میں اس موضوع پر بولنا نہیں چاہتا زیادہ، کیونکہ یہ بڑا دلچسپ موضوع ہے. لوگ ہم سے حلال و حرام نہیں پوچھتے آ کر. حلال و حرام اور قرآن و سنت میں ہم پر مسلط ہونے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ویسے آ کر پوچھئے میرا ذائقہ نکال دو ذرا، میرا ہاتھ دیکھ کر بتا دو ذرا، میری جنم پتر، یعنی ان چیزوں میں الجھ جاتے ہیں. اسلام نے وہ راستہ بند کر دیا جس کا کوئی فائدہ نہیں. حلال اور حرام سے بہتر کوئی علم نہیں ہے، لیکن ہاں یہ بھی علم ضرور ہے. لیکن اسلام راستہ بند کر دیتا ہے. کیا تم نے حلال و حرام سیکھ لیا؟ کیا تم دین کو سمجھ گئے؟ قیامت میں حلال اور حرام کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس کے بارے میں تمہیں کوئی فکر نہیں. لیکن ابھی کنڈیاں نکالنے لگو، جنم پتریاں نکالنے لگو تو یہاں لائن لگ جائے گی. کیوں؟ ہم لوگ ظاہر پرست ہیں، ظاہر کو توجہ دیں. ہم لوگ خوف خدا ذرا کم ہی رکھتے ہیں. اس لیے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ خدا جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ چاہتا ہے اسے حلال اور حرام کی تمیز عطا کرتا ہے. لیکن علم ضرور ہے، وہ فائدہ کچھ نہیں ہے. شاید جو علم قیافہ کے ماہرین ہیں وہ دیکھ کر بتا دیں گے آپ کے چہرے، آپ کی پیشانیاں، آپ کے ہاتھوں کو کہ جناب تمہارے والد کی کیا خصوصیات تھی. تاریخ میں سب محفوظ ہے، کوئی نئی بات نہیں بتا رہا. متفق عالم اسلام کا فیصلہ کہ زید ابن حارثہ گورے تھے. زید ابن حارثہ جو رسول اللہ کے خاص غلام تھے، زید ابن حارثہ جو گورے تھے، لیکن ان کا بیٹا جو تھا اسامہ وہ کالا تھا. لوگ شک کرتے تھے اسامہ کے نسب پر. آپ دیکھیے، میں ایک مثال دے رہا ہوں تاریخ. زید ابن حارثہ رسول اللہ کے خاص غلام، جنگ موطا میں رسول کے سامنے ہی شہید ہو گئے تھے.
اور نوجوان دوستوں یہ بات یاد رکھنا، زید ابن حارثہ واحد صحابی ہے، واحد صحابی ہے جس کا نام قرآن مجید میں آیا ہے، واحد صحابی ہے۔ اس کے علاوہ کسی صحابی کا نام قرآن میں نہیں ہے۔ قرآن میں صرف ایک ہی صحابی کا نام ہے، زید ابن حارثہ، بس۔ اس کے علاوہ کسی صحابی کا نام، حتیٰ کہ مولا علی کا نام بھی بظاہر قرآن مجید میں نہیں آیا، لیکن زید ابن حارثہ کا نام پورا عالم اسلام متفق ہے اس مسئلے پر کہ نام قرآن میں موجود ہے۔ سورہ احزاب اٹھا کے دیکھ لیجیے، تفسیر میں نہیں جا رہا۔ زید ابن حارثہ گورے تھے، اسامہ کالے تھے، لوگ شک کرتے تھے نسب پر، لیکن اس زمانے کا عالم تھا، اس کا نام تھا مجزر مدلجی، شاید مشکل لفظ ہو، مجزر مدلجی۔ وہ فن کا ماہر تھا، چہرے دیکھ کر بتاتا تھا اس کا نسب کیا ہے۔ ایک مرتبہ اسامہ اور زید منہ پر چادر ڈالے دونوں لیٹے ہوئے تھے، سو رہے تھے۔ مجزر مدلجی آیا، اس نے پاؤں کو دیکھ کر کہا لگتا ہے باپ بیٹے سو رہے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے جب مدلجی نے یہ بات کہی، اس کے بعد سے اسامہ کے نسب پر شک کسی نے نہیں کیا۔ سنا آپ نے؟ علم دیکھیے، علم غیب۔ علماء صرف وہ نہیں ہوتے جو حلال و حرام بتائیں۔ آپ دیکھیے شیخ توسی ہمارے یہاں کا کتنا بڑا عالم ہے، کتنا بڑا عالم ہے، لیکن یاد رکھنا شیخ توسی حلال و حرام کا جتنا بڑا عالم ہے، دیگر علوم کا بھی عالم ہے بڑا۔ یہی وجہ ہے کہ جب چنگیز خان کا نام کس نے نہیں سنا ہوا؟ سب نے سنا ہوا ہے چنگیز خان۔ چنگیز خان کا پوتا ہلاکو خان، ہلاکو خان جب بغداد میں آیا، نجف میں آیا، کربلا میں آیا تو اس نے لوگوں کو، مسلمانوں کو قتل کرنا شروع کیا۔ کتنے قتل کیے پتہ ہے ہلاکو خان نے؟ چنگیز خان کا پوتا تھا، پتہ ہے کتنے قتل کیے ہلاکو خان نے؟ مسلمانوں کا کتنا قتل عام کیا۔ تاریخ گواہ ہے کہ دریائے دجلہ اور دریائے فرات کا پانی مسلمانوں کے خون سے اتنا سرخ ہو گیا تھا کہ جب کسی کو کوئی چیز لکھنے کی ضرورت پڑتی تھی تو پانی میں کچھ ملانے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ مسلمانوں کے خون سے اتنا سرخ ہو گیا تھا پانی کہ بغیر کچھ ملائے لکھا جا سکتا تھا۔ یہ قتل عام کیا ہے اس نے، مسلمانوں کو قتل کیا۔ جب دریا عبور کرنا ہوتا تھا نا، پل نہیں بناتا تھا، مسلمانوں کو قتل کر جب وہ دیکھتا تھا ہاں اب دریا میں اتنا ہو گیا، جب پار کا سکون دریا پار کر جاتا تھا، اس لاشوں کو ڈال کر دریا میں۔ میں صرف ایک اشارہ دے رہا ہوں، تفصیل میں نہیں جا رہا۔ جب یہ کربلا اور نجف کی طرف بڑا ہلاکو، وہاں ہمارا عالم شیخ توسی موجود تھا۔ اس سے پہلے کہ شیخ توسی کی گریبان کی طرف ہلاکو کا ہاتھ بڑھتا، شیخ توسی نے اپنے علم سے اس کو اتنا متاثر کیا کہ اس نے نہ صرف قتل و غارت غریب چھوڑ دی، بلکہ بعض تواریخ میں لکھا ہے کہ شیخ توسی کو اپنا مشیر بنا لیا۔ یہ دیکھیے، اب شیخ توسی نے ہلاکوں کا حلال اور حرام کا بتایا نہیں ہوگا جس سے متاثر ہوا ہوگا، ہے نا؟ ایسے علوم بتائے ہوں گے جس سے وہ متاثر ہوا ہوگا۔ آج مجھے بتائیے دنیا کا تیسرا بڑا مذہب کون سا ہے؟ یقینی طور پر پہلا مسلمان اور عیسائی، یہ تقریباً 19-20 کا فرق ہے۔ مسلمان اور عیسائی پہلے اور دوسرے نمبر پر، ٹھیک ہے؟ تیسرے نمبر پر دنیا کا تیسرا بڑا مذہب آبادی کے اعتبار سے ہندو دھرم ہے۔ ہندو دھرم میں کشش نہیں ہے، آپ اٹھا کے دیکھیے گا۔ انشاءاللہ کل پرسوں کوشش کروں گا کہ عقیدوں پر تھوڑا بحث کروں، چونکہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا تعلق بنیادی طور پر عقیدوں سے ہی ہے۔ عقیدے صحیح ہوں گے تو عمل صحیح ہوگا۔ ہندو مذہب میں کشش نہیں تھی، ان کے دیوتا اور دیوی اتنے ہیں کہ آدمی چکرا جاتا ہے، لیکن آج دنیا کا آبادی کے لحاظ سے تیسرا بڑا مذہب بن گیا۔ کیوں؟ انہی علوم کی وجہ سے کہ یہ چیز بتا دی وہ حیران ہوا ہندو ہو گیا، یہ چیز بتا دی وہ حیران ہوا ہندو ہو گیا۔
ذائقے نکال کے اور اس قسم کی چیزیں کر کے. ہمارا کیا ہے کہ جو دکان کھولے بیٹھے ہیں نا, آپ اس سے مایوس ہو کے کہتے ہیں جھوٹ بولتا ہے, ہمارے ساتھ تو کچھ نہیں کیا. اس کی وجہ ماہر نہیں ہے, وہ اونچی دکان پھیکے پکوان. جو ماہرین ہیں وہ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں. یاد رکھنا, گلی گلی وہ تبصرہ کرتا ہے جو ماہر نہ ہو. جو ماہر ہوتا ہے نا وہ گلی گلی تبصرہ نہیں کرتا. جو اسپیشلسٹ ہوتا ہے نا وہ او پی ڈی میں نہیں بیٹھتا, آپریشن کرتا ہے, چلتا بنتا ہے. یہ علوم جس کی وجہ سے دنیا میں ترقی کر رہی ہے. میں حلال حرام کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں. اسلام مکمل ضابطہ حیات اسلام کے ہر دنیا کے ہر شعبے میں آپ کی رہنمائی کرے گا. کہنے کا مقصد صرف یہ ہے. علم دیکھیے, میں نے بھی بتایا کہ اسامہ کا شجرہ پاؤں دیکھ کر ثابت کیا کہ یہ زید ہی کا بیٹا ہے. کہتے نا دین علماء تھے, علم قیافہ کے ماہرین تھے. ایک بادشاہ نے اس کی دعوت کی. بڑی توجہ دیکھیے گا, علم دیکھیے, علم. ابھی تو میں حلال و حرام کی طرف بڑھ ہی نہیں رہا ہوں, صرف علم کی طرف توجہ دلا رہا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے زندگی کے ہر شعبے میں, ہر شعبے میں. بھلے وہ ہندو ہو, یہودی ہو, مسلمان ہو, سب کی رہنمائی کرے گا. حلال و حرام کا تعلق صرف مسلمانوں سے ہے, ہندوؤں سے نہیں ہے. میں نے ابھی کہا کہ ہلاکو خان متاثر اگر ہوا ہے شیخ طوسی سے تو حلال و حرام سے نہیں ہوا. علوم جب وہ اس پہ آ گئے, یہ وجہ کہ آپ دیکھ لیجیے جب رسول اللہ پر قرآن نازل ہوا, جسے عام طور پر آپ کہتے ہیں مکی صورتیں, پہلے مکی صورتیں ہیں پھر مدنی صورتیں ہیں. مکی صورتیں کسے کہتے ہیں؟ جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی, اور مدنی صورتیں وہ ہیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی. بڑی چینل سے بات کہہ رہا ہوں, یاد رکھنا نوجوان دوستو, جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی, جو ابتدائی زمانے میں نازل ہوئی, وہاں آیت کا تیور کیا ہے؟ آیت کا تیور ہے یا ایھا الناس. اور جب یہ ہجرت کر مدینے آئے تو اب یا ایھا الناس نہیں ہے, اب آیت کا تیور ہے یا ایھا الذین آمنوا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نہیں, بات واضح کر لو. جب مکی زندگی میں رسول ہے, نہ نماز فرض, نہ روزہ فرض, نہ حج فرض, نہ شراب حرام, کچھ بھی نہیں. ابھی تم میرے علم سے متاثر تو ہو جاؤ. جب بتایا یہ توحید ہے, یہ رسالت ہے, یہ نبوت ہے, جب یہ سب کچھ ہو گیا, رسول نے مکہ چھوڑ دیا, علم کو فروغ دے دیا. اب جو علم کے متلاشی تھے اب پہنچے مدینہ. اب کا تمہارا علم سمجھ میں آ گیا کہ علم ہوتا کیا ہے. اب آؤ, اب بتاؤں گا نماز کیا ہے, اب بتاؤں گا حلال کیا ہے, حرام کیا ہے. سلمان فارس سے, ایران سے مدینے پہنچ گئے. ایک کشش بھی تو تھی, میں موضوع کہیں سے کہیں چلا جائے گا. 3 علماء جو قیافہ کے ماہرین تھے, بادشاہ نے اس کی دعوت کی, 3 کی. دیکھیے علم, دیکھیے. کھانا کھایا, جب کھانا کھایا نا تو علماء نے بادشاہ سے ایک بات کی, کیا تو نے ہمیں جو یہ علماء وہ مت سمجھیے گا جو دین والے علماء ہوتے ہیں. علماء مانے اہل علم, اسکالر, صحیح ہے. تو جو اہل علم تھے نا, اسکالر تھے نا, اپنے علوم کے ماہرین تھے, انہوں نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ آج تو نے جو ہمیں شراب پلائی ہے نا, یہ جس انگور سے بنی ہے نا وہ قبرستان سے لائے گئے ہوں گے. بادشاہ کہہ رہا ہے اس کو کیسے پتا, یہ تو شراب پی رہے ہیں, انہیں کیا پتا انگور کہاں سے لایا ہے. ایک علم دیکھیے. اس نے کہا دیکھو یہ تو نے ہمیں گوشت کھلایا نا جس بکری کا, اس بکری نے سور کا دودھ پیا تھا. بادشاہ حیران, سور کا دودھ پیا تھا, ان کو کیسے پتا. ایک بات یہاں وضاحت کر دوں تھوڑی سی رک کر. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر سور کا نام لیا جائے تو دعائیں قبول نہیں ہوتی. یہ غلط تصور ہے. یہ لفظ قرآن میں خود موجود ہے.
لہٰذا جب لفظ قرآن میں موجود ہے، جسے خنزیر کہتے ہیں عربی میں خنزیر ہے، اردو میں سور ہے، بات وہی ہے. لہٰذا کوئی غلط فہمی نہ رہے کہ سور کا نام نہیں لینا چاہیے. اور چونکہ میں نے کہا نا کہ تنقید کرنے والے بہت ہوتے ہیں، سمجھنے والے کم ہوتے ہیں. ہمارے علم کے بغیر ہی تنقید کی جاتی ہے. لہٰذا سور کا لفظ جب قرآن میں موجود ہے تو ممبر سے اگر کہا جائے تو معلوم مت سمجھ لینا کہ چلے باہر میں تفسیریں ہونے لگے کہ ممبر سے لفظ سور استعمال کر رہے ہیں. قرآن مجید میں بھی لفظ خنزیر عربی میں کہتے ہیں سور، اردو میں کہتے ہیں زبان کا فرق ہے. چیز تو وہی ہے نا. اچھا کیا کہا ہوا ہے علم نے بادشاہ سے؟ یہ جو ہمیں تو نے گوشت کھلایا ہے نا، اس جانور کی پرورش سورنی کے دودھ پر ہوئی تھی. بادشاہ حیران، اس کو کیسے پتا؟ تیسری بات کہی اسے بڑی دلچسپ تھی. کہا اے بادشاہ تیرا نسب صحیح نہیں ہے، تو اپنے جو اس کو کہا جاتا ہے کہ تو فلاں بادشاہ کی اولاد ہے، تو اس کی اولاد نہیں ہے، تیرا نسب مشکوک ہے. وہ بڑا حیران ہوا، ان کو کیسے پتا؟ بادشاہ نے کمیٹی بنائی، کہا تحقیق کرو ان تینوں باتوں پر. تحقیق کی گئی اور یہ تین کی تین باتیں سچ ثابت ہوئی. آپ دیکھیں، علم دیکھیے، علم. اب بادشاہ پریشان ہے کہ ان اہل علم کو، علماء اس لیے استعمال کر رہا کہ ذہنوں میں غلط تصور نہ آ جائے. ان اہل علم کو، ان اسکالرس کو کیسے پتا؟ ان اسکالرس کو، ان اہل علم کو بلایا گیا. بادشاہ نے کہا ہم نے پوری تحقیق کی ہے اور تمہاری یہ تین کی تین باتیں سچ ہیں. تمہیں پتا کیسے چلا ان باتوں کا؟ اب دیکھیے علم قیافہ، اس کو کہتے ہیں علم قیافہ. وہ کہتے ہیں جو اہل علم تھے، جو اسکالرس کہتے ہیں دیکھیں تو نے جو ہمیں شراب پلائی نا، اس میں وہ سرور نہیں تھا جو ہونا چاہیے. اس سے ہمارے دل پر عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی. ہم سمجھ گئے کہ اس انگور سے بنے ہیں جو قبرستان میں جس میں بیل ہوگی، جو کہ اس میں وہ سرور نہیں ہے، اس میں وہ کیفیت نہیں ہے جو عام طور پر شراب میں ہوا کرتی. اس کے ذائقے سے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو صرف محسوس کی جاتی ہے، الفاظ کے سانچوں میں نہیں ڈالا جا سکتا اس کو. مثلا میں آپ سے کہوں کہ جی پھول کسے کہتے ہیں تو شاید کوئی نہ بتا پائے. یہ گلاب کسے کہتے ہیں کوئی نہ بتا پائے لفظوں میں. آپ دکھا دو یہ گلاب کہتے ہیں تو سمجھ میں آ جائے گا، ورنہ لفظ تشریح کرتے چلے جائیں گے، بات واضح نہیں ہوگی. لہٰذا وہ ذائقہ جو ان اہل علم نے چکھا تھا، کہا یہ انگور وہ انگور نہیں جو کسی باغ میں ہوا کرتے ہیں، یہ وہ انگور ہیں جو قبرستان میں کسی بیل سے لائے گئے. اچھا یہ بتا کیسے پتا چلا کہ جو گوشت کھایا تھا وہ جو جانور تھا اس نے سورنی کا دودھ پیا تھا؟ کا بات یہ ہے کہ جو جانور تھا نا تو نے ہم بکری کھلائی تھی، بکری کے گوشت میں خاصیت ہوتی ہے. دیکھیے گا، علم دیکھیے کہ بکری کا گوشت نیچے اوپر چربی ہوتی ہے کھال کے پاس، کھال چربی پھر گوشت ہوتا. ہم نے جو گوشت کھایا تھا اس میں کھال گوشت پھر چربی تھی. یہی وجہ ہے، بڑی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، یہی وجہ ہے سور واحد جانور ہے. سور اور انسان واحد جاندار ہے، واحد جانور جن کی کھال کو گوشت سے الگ نہیں کیا جا سکتا، چونکہ چکنائی نہیں ہے، چربی ہے. یہ مذہب نے قصائی کو بٹھا دیا ہے کسی نہیں، میں ایک علم بتا رہا ہوں آپ کو، کیونکہ یہ قصائی کا علم ہے، میرا علم نہیں. ہم سادات گھرانے سے ہے کہ علم ہوتا ہے. آپ دیکھیں کیا کہا، جو گوشت تو نے ہمیں کھلایا تھا قانون کے مطابق تو گوشت کے اوپر چربی ہوتی ہے بکری کی، لیکن اس کے اوپر چربی نہیں تھی، نیچے تھی. لہٰذا ہم سمجھ گئے یہ سورنی کا دودھ کے اثر ہے. دودھ کی تاثیر دیکھیے کتنی ہوتی ہے، دیکھ رہے نا دودھ کی تاثیر. میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، صرف لفظوں میں بیان کر رہا ہوں کہ اچھا تجھے کیسے پتا کہ میرے نسب میں شک ہوا؟ یہ کیسے پتا چلا؟ چل یہ بتا دو اب تم لوگ، یہ بھی بتا دو.
کہ پتہ کیسے چلا کہ میرا نسب صحیح نہیں ہے؟ کہا اس لیے جو تیرا باپ تھا نا، جو بادشاہ تھا تیرا، جس کو کہا جاتا ہے تیرا باپ، حالانکہ تیرا باپ نہیں تھا، جو بادشاہ تھا نا، جو جس کو عام طور سے تیرا باپ سمجھا جاتا ہے، وہ جب ہم دربار میں آتے تھے نا تو ہمیں دروازے تک چھوڑنے جاتا تھا۔ تو نے یہیں بیٹھے بیٹھے کہہ دیا گڈ بائے، خدا حافظ، ہم سمجھ گئے یہ اس باپ کا بیٹا نہیں ہے۔ درود پڑھے محمد علیہ۔ آپ دیکھیے علم کی، دیکھیے اہل علم کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، علماء کو چھوڑ کے جا رہا ہوں نہیں، چھوڑ کے قرآن اور اہل بیت کو ہی جا رہا ہوں، لیکن ہاں ان سے رجوع کرتے رہے۔ قرآن، مسجد و عالم، عالم کی اہمیت سمجھتے ہیں؟ دیکھا میں نے بتایا نا، دیکھیے کتنی ہے کہ وہ ہلاکو خان اس کو ہلاکت سے بچوایا، اور بعض تاریخ کے مطابق وہ شیعہ ہو گیا تھا چنگیز خان کا پوتا، شیخ توسی کے علم سے۔ یہ علماء کا کردار ہے، علماء نے کتنے قربانیاں دی ہیں دین کے لیے۔ ہمارے یہاں صرف زبان چلانا آسان ہے کہ فلاں عالم ایسا، فلاں عالم ایسا، لیکن علماء کتنی محنت کرتے ہیں آپ کو اندازہ ہے اس بات۔ لیکن ہر عالم قابل احترام نہیں ہے، اس لیے اللہ کا رسول کہتا ہے علماء کا احترام کرو۔ جس نے ایک عالم کی توہین کی اس نے میری توہین کی، جس نے عالم کے پیچھے نماز پڑھی گویا کہ اس نے ابراہیم کے پیچھے نماز پڑھی۔ شیخ صدوق کی جامع الاخبار سے پڑھ رہا ہوں ذمہ داری کا روایت کو، لیکن یاد رکھنا رسول فرماتے ہیں علماء کی اس وقت تک احترام کرنا، چونکہ مجھے سوال کیا گیا تھا میں جواب دے دوں، علماء کی اس وقت تک عزت کرنا، اس وقت تک احترام کرنا جب تک کہ دنیا میں داخل نہ ہو جائے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ دنیا میں داخل کیا مطلب؟ کہا جب تک یہ درہم و دینار کے پیچھے نہ بھاگنے لگے، اور جب درہم و دینار کے پیچھے بھاگنے لگے تو ان کی طرف رجوع نہیں کرنا، اپنے دین کی حفاظت کرنا۔ ہاں اپنی خوشی سے جو دے وہ رکھو، لیکن اپنے منہ سے نہیں مانگو۔ اس لیے آیت اللہ منتظرین ولایت فقیہ کی دوسری جلد میں واضح طور پر لکھا کہ جو ذاکر، جو خطیب پیسے مانگ کر مجلس پڑھتا ہو اسے ممبر پر بیٹھنے نہیں دینا۔ اس سماعت کی آیت اللہ منتظری لکھتے ہیں ولایت فقیہ کی دوسری جلد میں کہ جو لوگ پیسے مانگ کر مجلس سے پڑھتے ہیں انہیں ممبروں سے اتار دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ مانگنا اسلام کا طریقہ نہیں ہے، دینا طریقہ۔ اسلام بھکاری پر نہیں سکھاتا، سخاوت سکھاتا ہے۔ نہیں یہاں رک جاؤں، ایک بات کہہ دوں، کہتے نا علی سخی تھے، امام حسن سخی تھے، امام حسین سخی تھے، یہ اہل باغ اہل بیت سخی تھے؟ نہیں، سخی نہیں تھے۔ سورہ دہر اٹھا کے دیکھ لینا تمام مفسرین کو، مجھے اس سے بحث نہیں کس نے کیا لکھا ہے، لکھتے ہیں کہ جی بڑے سخی تھے، اسی کی تشریح میں۔ نہیں سخی نہیں تھے، سورہ دہر میں سخی نہیں تھے۔ اب کس نے کیا لکھا ہے مجھے اس سے بحث نہیں جی بڑے سخی تھے، دیکھو مولا نے اپنے حصے کا کھانا اسے دے دیا، بی بی زہرا نے اپنے حصے کا کھانا اسے دے دیا، اور امام نے اس کا۔ نہیں سخی نہیں تھے۔ آپ نے کیسے عجیب بات کر رہا ہے یہ سخی؟ نہ مولا علی سخی، نہ امام حسن سخی، نہ امام حسین سخی، نہ رسول اللہ سخی، نہ بی بی زہرا سخی، سخی کوئی نہیں تھا اس میں۔ یہ تصور ہی غلط ہے کہ سخی تھے۔ جب کبھی فرصت ملے نا علم و تحقیق کی تو سخاوت اور قناعت کا فرق سمجھ لینا۔
سخاوت کسے کہتے ہیں؟ اپنی حیثیت سے کسی کو زیادہ دے دینا سخاوت ہے. اور قناعت کیا ہے؟ اپنی ضرورت سے کم لینا قناعت ہے. آپ دیکھیں اسلام قناعت کی تعلیم دیتا ہے. تم 2 روٹی کھاتے ہو نا، 1 روٹی کھا لو، ٹھیک ہے، قناعت ہے. اچھا سخاوت کیا ہے؟ میں نے بتایا، بڑی توجہ چاہوں گا. سخاوت کیا ہے؟ اپنی حیثیت سے، جملے پر توجہ دیجیے گا، اپنی حیثیت سے کسی کو زیادہ دے دینا سخاوت ہے. ارے تم پنجے تن کی حیثیت کا تعین کرو گے، یہ پوری کائنات بھی دے دیں. یہ سخاوت نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے. جو جواد کہتے ہیں، سخی نہیں کہتے. سخی اسے کہتے ہیں جو حیثیت سے زیادہ دے دے. جواد اسے کہتے ہیں کہ ذخیرے میں سے کچھ دے دے. سخی نہیں کہا جاتا، جواد کہا جاتا ہے. ارے ان کی حیثیت کا تعین سماج کرے گا کہ جو کچھ نہیں چاہتے سوائے رضا الہی کے. درود پڑھیں محمد علیہ وسلم. لہذا جو مجلس لے کر، جو پیسے لے کر مجلس پڑھے، آیت اللہ منتظری نے تفصیل سے بحث کی ولایت نہیں. رسول نے فرمایا جب تک کہ دنیا میں داخل نہ ہو، اور جب دنیا میں داخل ہو جائے تو اپنے دین کی حفاظت کرنا. یہ دیکھیے، اسی لیے میں جملہ کہا کرتا ہوں، کیا کربلا کے میدان میں حسین کے پاس روٹی تھی، اناج تھا، خرمے تھے؟ ارے بھوک بھی تو تھی، لیکن تاریخ گواہ ہے حسین نے بچوں کے لیے بھی 1 خرمہ نہیں مانگا. حالانکہ شریعت کا حکم کیا ہے؟ جب انسان بھوکا مر رہا ہو تو اگر چوری بھی کرے تو جائز ہے. لیکن تاریخ گواہ ہے، کوئی تاریخ مجھے بتا دے حسین نے کربلا کے میدان میں اپنے بچوں کے لیے روٹی مانگی. پانی مانگا ہے، روٹی نہیں. پانی، جنگل اور آگ، اس پر پوری دنیا کا حق ہے. کسی کو حق نہیں کہ دریا پر پہرا بٹھائے، یہ سب کا حق ہے. اس لیے امام نے پانی تو مانگا، روٹی نہیں مانگی. آپ دیکھیں کیا بھوک نہیں تھی؟ کیا ان کے کھجور کے انبار لگے ہوئے تھے؟ ان کے اناج تھا، روٹی تھی، گیہوں تھا، گندم تھا، جو تھی، چاول تھی، کچھ بھی نہیں تھا. لیکن تاریخ گواہ ہے، تاریخ گواہ ہے، روٹی نہیں ملی. اور جب کوفہ سے شام تک گئے نا تو لوگوں نے سطح اتار کے خرمے پھینکے ان کی طرف. انہوں نے پھینک دیا کہ نہیں، ہم پر صدقہ حرام. آپ دیکھیں کتنی اہمیت ہے خوراک کی، روٹی کی مانگنے کی. ہمارے ہر کوئی مانگ لیتا ہے. دیکھ رہے آپ، پانی مانگ سکتے ہو، روٹی نہیں مانگ سکتے. علماء کی احترام اس وقت تک، علماء کی طرف رجوع اس وقت تک جب تک دنیا میں داخل. اور جب دنیا میں داخل ہو جائیں تو پھر کیا کرنا؟ پھر اپنے دین کی حفاظت کرنا. یہ پھر دین کے محافظ نہیں ہیں، یہ پھر تجارت کرتے ہیں. اور تجارت اگر عبادت میں بھی کی جائے تو اللہ کو بھی پسند نہیں. یاد ہے نا مولا کا قول کہ الہی میں تیری عبادت اس لیے نہیں کرتا، مجھے تیری جنت کا لالچ ہے. میں تیری عبادت اس لیے نہیں کرتا، مجھے تیری دوزخ کا خوف ہے. میں تو تیری عبادت صرف اس لیے کرتا ہوں، صرف اس لیے کرتا ہوں کہ میں نے تجھے عبادت کے قابل سمجھا. اس لیے مولا کہتے ہیں نا کہ جو جنت کے لالچ میں عبادت کرتا ہے وہ تجارت کرتا ہے. تو دے میں بھی دوں گا. اس کے وہ فوائد حاصل نہیں ہوتے. ٹھیک ہے اس نے فرض ادا کر دیا لیکن مراتب بلند نہیں ہوں گے.
مراتب تو اس وقت بلند ہوتے ہیں کہ ادھر نعمت ملی، ادھر بغیر کسی غرض و غایت کے پیشانی زمین پر ٹیک دی، الہی تیرا شکر ہے۔ آپ مرتبے بلند ہوتے ہیں اس عبادت سے جس میں غرض نہ ہو۔ مولانا نے میں نے کہا کہ اگر کوئی جنت کے لالچ میں کر رہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ تجارت کر رہا ہے۔ اور اگر کوئی دوزخ کے اس خوف میں کر رہا ہے تو وہ غلامانہ عبادت کر رہا ہے۔ نہ اللہ کو تجارت پسند ہے، نہ غلامی پسند ہے۔ صرف اس لیے عبادت کرو کہ وہ عبادت کے قابل ہے۔ اس نے جو نعمتیں تمہیں دی ہیں اس کے شکر کے طور پر آپ دیکھیں، اور اس کا پیمانہ کیا ہوگا؟ وہی قرآن اور حدیث۔ کہ اگر تم سمجھتے ہو نعمت کسے کہتے ہیں تو قرآن کی جانب رجوع کرنا، اور اگر تم سمجھتے ہو کہ جی عذاب کسے کہتے ہیں، عذاب کس پر نازل ہوتا ہے، کن کن چیزوں پر، تو بھی اہل بیت اس کی تشریح کریں۔ نعمت ہر اچھی چیز ہو سکتا ہے، ایک کے لیے نعمت ہو، ایک کے لیے زحمت بن جائے، تو جس کے لیے نعمت ہے اس پر شکر ہے نا؟ اس لیے کہ مولا علی نے کہا تھا کہ تم اپنی نعمتوں کی حفاظت شکر کر کے کرو۔ درود پڑھیں محمد اور آل محمد۔ تو اہل عرب دو چیزوں پر فخر کرتے تھے، میں پھر متصل کر دوں گزشتہ قتل سے، موضوع کہیں سے کہیں نکلنا۔ کن دو چیزوں پر فخر کرتے تھے؟ ایک اپنی فصاحت اور بلاغت پر، اور دوسری اپنی شجاعت پر۔ میں بتایا تھا میں نے دوسرے تقریر میں، ایک اپنی شجاعت پر، اپنی بہادری پر، اور ایک اپنی فصاحت اور بلاغت پر۔ دو ہی چیزوں پر فخر تھا۔ اس لیے فصاحت اور بلاغت نے بتایا تھا 7 شعراء تھے، ان کو اتنا مقام حاصل تھا کہ اس میں عرب میں ہی ایک شاعر تھا عمر ابن ہشام، جسے ابو الحکم کہتے تھے۔ کیوں؟ ان کی فصاحت اور بلاغت۔ یہ فصاحت اور بلاغت کا عالم میں بتا چکا ہوں، تفصیل میں نہیں جاؤں گا مزید۔ اور شجاعت کا عالم کیا تھا؟ بہادری کا عالم کیا تھا اہل عرب کی؟ یہ آپ ہی کے بر صغیر کے شاعر نے کہا تھا، کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ بر صغیری کا شاعر تھا، ان کو اپنی شجاعت، اپنی بہادری پر فخر تھا۔ کہا ٹھیک ہے، ہم دونوں مرحلوں پر تمہیں ذلیل کریں گے۔ فصاحت اور بلاغت کے لیے قرآن نازل کیا، شجاعت اور بہادری کے لیے علی کو بھیجا۔ علی کو بھیجا، جاؤ ان کی شجاعت اور بہادری کا جواب دو۔ یاد ہے نا؟ بھول گئے؟ احد، بدر میں کیا ہوا؟ دیکھیے بدر میں یہ پہلا معرکہ ہے بدر، اس میں کون مر گیا؟ وہی، دیکھیے وہی جس کو دنیا ابو الحکم کہتی تھی۔ اسلام کا پہلا غزوہ بدر ہے سن 2 ہجری، اور اس میں وہ شخص مارا گیا جسے دنیا اس وقت ابو الحکم اور بعد میں ابو جہل کہنے لگی تھی۔ کس کی تلوار سے؟ کس کی بہادری سے؟ یہی ناز ہے نا فساد اور بلاغت، ایک ہی مارکے میں دونوں کو تباہ کر دیا۔ فساد اور بلاغت بھی گئی، بہادری بھی گئی اہل عرب کی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ علی کی تلوار پوری عرب دنیا پہ آپ کو نظر آئے گی۔ بدر کا مارکا میں نے کہا کہ ابو جہل مارا گیا بدر کے مارکے میں۔ یہ اسلام کا پہلا باقاعدہ غزوہ تھا، پہلا باقاعدہ جنگ اسلام۔ اس سے پہلے اسلام کی کوئی باقاعدہ جنگ نہیں ہوئی۔ غزوہ بدر پہلا غزوہ ہے، اور دوسرا غزوہ احد سن 3 ہجری۔ یاد ہے یا بھول گئے؟ غزوہ احد، اہل عرب بدر کا بدلہ لینے کی طرف بڑھے۔ کیا ہوا؟ اہل مکہ نے کیا کیا؟ حملہ کرنا چاہا احد کے مقام۔ یہ جنگ ہوئی، مشہور جنگ۔ کیا ہوا؟ رسول نے فرما دیا تھا کہ دیکھو، صحابہ کو بتایا تھا تم یہاں رہنا، تم یہاں رہنا، تم یہاں رہنا، ان کو ایک ایک مقام کی نشاندہی کی۔ لیکن پھر کیا ہوا؟
जब रसूल जंग जीतने लगे ओहद का मार्का, देखिए फितरत को समझिए, इन लोगों ने क्या किया, माले गनीमत लूटने में लग गए। रसूल ने कहा था छोड़ना नहीं जब तक मैं ना कहूं। अरे जिस तबके ने रसूल के सामने ही मुखालफत कर दी, तुम रसूल के बात का जिक्र करते हो, इनकार कर दो या तो तारीख से। रसूल ने कहा था छोड़ना नहीं यहां से, लेकिन क्या किया, माले गनीमत के लालच में, मालूम ये हुआ ये खुद ही लालची नहीं थे, खानदानी लालची थे। अब बाद में तुम्हें कितना ही गनी कह डालो, बात समझ में आ रही नहीं आ रही? लड़ते लड़ते क्या हुआ, काया पलट गई। ओहद की जंग जीत रहे थे, लेकिन जब रसूल के हुक्म की नाफरमानी की उस तबके ने, रसूल की जिंदगी ही की बात बता रहा हूं, तारीख का इनकार नहीं कर सकते, जब रसूल के सामने ही मुखालफत की तो वो जीती हुई जंग हार गए, और ऐसी हारे कि जनाबे हमजा उसी में शहीद हो। आप देखिए हजरत हमजा उसमें शहीद कर। अब जब जीती हुई जंग, कहां वो लोग माले गनीमत लूट रहे थे, देखिए कितने होशियार थे, हर चीज पर नजर रखते थे। जब देखा जीती हुई जंग माले गनीमत लूटने लगे, जब देखे हार रहे तो भागने लगे। कितने होशियार थे, जब हार रहे थे तो माले गनीमत लूटने में नहीं लगे, कहा नहीं माल बाद में, पहले जान बचाओ। जान है तो जहान है, ये फलसफा वहीं से आया होगा। माले गनीमत लूट रहे थे, लेकिन शैतान ताक में था। शैतान ने ओहद में सदा लगाई कि मोहम्मद कत्ल हो गए। अब जितनी निगाहें शैतान की जानिब थी, उन्होंने शैतान की आवाज को सुना और कितने दूर भागे। तारीख इस्लाम उठा के देख लेना, एक साहब तो ऐसे थे जो पहले दिन नहीं, दूसरे दिन नहीं, तीसरे दिन लौटे हैं। तारीख गवाह है। और जब तीसरे दिन लौटे ना तो रसूल ने कहा अरे तुम तो बहुत दूर निकल गए थे। आप देखिए कितने होशियार थे, और यही लोग गनी थे। गनी समझ गए कैसे बन गए, समझ गए ना। अच्छा, शैतान ने कहा मोहम्मद मारे गए, जिब्रील सदा लगा रहे थे मोहम्मद जिंदा है, मारे नहीं गए, लड़ो। अली से किसी ने पूछा था अली सब चले गए तुम क्यों नहीं गए, तो बात क्या है, जिब्रील कह रहे थे मोहम्मद मारे नहीं गए, लड़ो। शैतान कह रहा था मोहम्मद मारे गए, भागो। तो जो शैतान की आवाज से मानूस था वो भाग गया। इसलिए तारीख गवाह मेरे जुमले नहीं है। किसी ने मौला से पूछा था मौला ओहद में आप क्यों नहीं भाग गए, सब चले गए थे, तो पता है मेरे मौला ने पढ़कर क्या कहा था, तारीख का जुमला है, हमारा जुमला नहीं है, तारीख का जुमला पढ़ के कहा था क्या मैं मोमिन होकर काफिर हो।
वहाँ ये पढ़ाते रहे कि जिहाद फरोए दीन में है, उसूल दीन में नहीं है, और जो फरोए दीन पर अमल ना करे वो काफिर नहीं है। फरोए दीन में सबसे अफजल इबादत कौन सी है? नमाज है ना। जिहाद तो बाद में आता है, पहली इबादत नमाज। जो नमाज ना पढ़े वो काफिर नहीं होता। तो मौला आपने क्यों कहा कि मैं काफिर हो जाता मोमिन होने के बाद? क्यों कहा आपने ऐसा? तो जिहाद से थे ना, जिहाद से भागे थे, तो जिहाद तो फरोए दीन में है। उसूल दीन से भागना, उसूल दीन का इनकार करना कुफ्र है। तौहीद को नहीं मानता, नबूवत को नहीं मानता, क़यामत को नहीं मानता, तो वो काफिर हो सकता है। लेकिन एक शख्स जो नमाज नहीं पढ़ता वो काफिर नहीं हो सकता। तो मौला में हाथों को जोड़कर पूछूंगा, ये क्या बात? जिहाद तो फरोए दीन में है ना, उसूल दीन में तो नहीं है। वो जिहाद से भागे, आपने कहा मैं मोमिन होकर काफिर हो जाता क्या? तो मौला ये मसला क्या है? तो मौला पढ़ के कहेंगे तुमने गलत समझा। वो जिहाद से नहीं भाग रहे थे, वो फितरतन मोहम्मद से भाग रहे थे। और मोहम्मद उसूले दीन में, नबूवत में है। लिहाजा भागने वालों को ये मत समझना कि वो फरोए दीन से भाग रहे थे, वो दीन के बुनियादी रुकन से भाग रहे थे। तो जो नबूवत से भागे वो क्या इमामत पर खास निगाह रखेगा? मोहम्मद वाले मोहम्मद। और आगे बढ़ूं, ओहद का मार्का, आगे खंदक का मार्का, याद है ना खंदक? कि रसूल खेमे के अंदर तमाम ईमान के दावेदार उसके अंदर बैठे। खंदक याद है ना? सन 5 हिजरी कि अल्लाह के रसूल ने असहाब से पूछा था बताओ मैं क्या करूं, मशवरा किया था। ये मशवरा इसलिए नहीं था कि जिहाद की बुनियाद पर था, बल्कि मशवरा इसलिए था कि तुम्हें सलमान की अजमत का एहसास तो हो। पूछा क्या करूं? तो सलमान ने कहा या रसूल अल्लाह, हमारे ईरान में तरीका है, फारस में तरीका है कि जब जंग होती है ना, हम चारों तरफ खंदकें खोद लेते हैं। रसूल ने पूछा इससे क्या होता है? क्या इससे ये होता है कि दुश्मन से हिफाजत की जाए। बस तारीख में ये लिखा है ना, वो तारीख पढ़ रहा हूँ मैं, तो ये लिखा है ना, कोई इख्तलाफ तो नहीं है। रसूल ने कहा ठीक है। रसूल ने खंदकें खोद दी। भाई तवज्जो, खंदकें खोद दी चारों बीच में। तारीख गवाह है, अमर इब्ने अब्दे वुद खंदक फैलाकर अंदर आया और अंदर आकर जो लोग खेमे में मौजूद थे सबको ललकारता है ना। तारीख है। क्या कहता है तुम में से कौन है जो मेरा मुकाबला करेगा? बोले अली उठे। रसूल ने कहा अली बैठ जाओ। अली को बिठा दिया। क्यों? कल ये बददियानत मौरिस ये ना कह दे कि भाई भाई में पहले से मंसूबा था, कोई ये ना कह दे कि वो बूढ़े थे उठने में देर लगती। भाई कुछ भी कह सकता है ना मौरिस। लिहाजा अली बैठ जाओ। अली को बिठा दिया। एक साहब उठे। रसूल ने कहा शायद इनमें हिम्मत पैदा हो गई। उठकर क्या कहा उन्होंने? कहा या रसूल हमने शायद अभी लड़ने चला जाए। कहा नहीं, क्या या रसूल अल्लाह, आप इसे जानते हैं कौन है? अमर इब्ने अब्दे वुद। ये वो शख्स है जो बैवक्त 1000 अफराद का मुकाबला कर लेता। ये बैठ कहकर बैठ गए। भाई डिस इन्फॉर्मेशन होती है ना, आज भी होती है। मारते 2 है, कहते हैं 20। ये अजीब आदमी है, खुद तो जाने से ना मजीद दहशत फैला रहा है। क्या कहता है 1000 और ये क्या बैठ गया।
نا, تاریخ گواہ ہے نا. تاریخ میں جملہ لکھا ہے کہ ایسے بیٹھے ہوئے تھے خیمے کے اندر جیسے ان کے سروں پر پرندہ بیٹھا ہے, ادھر ہلے پرندہ اڑ جائے. آنکھیں بھی نہیں ملا رہے تھے, کہیں ایسا نہ ہو رسول کہتے تو چلا جا. بات سمجھ رہے ہیں نا. اچھا پھر کیا ہوا؟ رسول نے کہا اور کوئی ہے تو جائے مقابلہ کرے اس کا. کوئی نہیں. پھر علی اٹھے, کہا بیٹھ. کوئی ہے تو جائے مقابلہ کرے. علی اٹھے, کہا علی جاؤ. اور تاریخ کا جملہ ہے, علی کے بارے میں اللہ کا رسول کہتا ہے آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے پر. میں ہاتھوں کو جوڑ کر کہوں گا یا رسول اللہ, علی تو کل ایمان ٹھیک. کیوں بغیر دلیل کے بات نہیں کروں گا. علی تو کل ایمان ٹھیک اس لیے کہ جتنے بھی ایماندار ہونے کے دعوے دار تھے سب خیمے کے اندر تھے. علی سب کے نمائندہ بن کے جا رہے تھے. علی تو کل ایمان ٹھیک, لیکن علی کے جو مد مقابل آیا ہے وہ کوئی ابو جہل اور ابو لہب اور ابو سفیان کی طرح مشہور اور بڑا مشرک نہیں ہے. وہ عامر ابن عبد ود بہادر ضرور ہے, لیکن ابو جہل اور ابو لہب اور ابو سفیان کی طرح بڑا دشمن نہیں مانا جاتا. یا رسول اللہ آپ نے اس کو کل کفر کیوں قرار دیا؟ تو شاید اللہ کا رسول کہے کہ دیکھو آج میں علی کو کل ایمان قرار دے رہا ہوں, یاد رکھنا اب جو بھی علی سے ٹکرائے گا وہ کل کفری ہوگا. اور ایک بات اپنے نوجوانوں کے ذہن میں منتقل کروں گا. میرے نوجوان دوستوں ایک بات بتاؤ. میں نے تاریخ پڑھی, تم نے سن لی آسانی سے, لیکن کبھی تم نے غور کیا کہ خندق کھلی کیوں تھی؟ خندق کیوں کھلی تھی؟ کہ دشمن سے حفاظت میں رہا جائے. تو دشمن تو خندق پھیلا کر اندر آ گیا. یہ تو معاذ اللہ رسول کا اور سلمان کا منصوبہ ناکام ہو گیا. یہی ہوا نا معاذ اللہ کہ منصوبہ ناکام ہو گیا, اور اللہ کے رسول کا منصوبہ ناکام ہو یہ ممکن ہی نہیں. آپ سمجھ رہے ہیں نا. تو یہ دشمن خندق پھیلان کر اندر آیا اور خیمے تک پہنچ گیا. وہ تو علی کی شجاعت, علی کی بہادری کام نہ آتی تو ہو جانا تھا سب کا کام. وہ تو علی کی بہادری کام آ گئی کہ عامر ابن عبد ود کے 2 ٹکڑے کرتی ہے. اگر علی کی بہادری علی کی شجاعت کام نہ آتی تو سب کا کام ہو جانا تھا. تو معاذ رسول کا منصوبہ ناکام ہو گیا. مورد یہ تو کہتا ہے نا کہ خندق کی اصلی خودی کے دشمن سے حفاظت میں رہا جائے. میں غلط کہہ رہا ہوں ہے نا. تو یہ خندق کے نوجوان دوستوں یاد رکھنا, مورد کے کہنے پر مت جانا کہ کیوں خودی تھی. یہ خندق اس لیے نہیں کھودی تھی کہ دشمن سے حفاظت میں رہا جائے. نہیں, اللہ کا رسول اور سلمان احد کا معرکہ دیکھ چکا تھا, لہذا خندق کے اس لیے کھودی تھی تو یہاں سے نہ بھاگ جائے. بھاگنے نہیں پایا. میں اس لیے کہتا ہوں تاریخ جو کیا ہے اسے سن لینا, پڑھ لینا, لیکن غور و فکر ضرور کرنا. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول و سلمان کا یہی منصوبہ تھا. ورنہ بھاگ کر کہہ دیتے کہ ہم خیام میں نہیں تھے, ورنہ کل ایمان تو ہم لوگ تھے.
में आ रही है? बिजली की फिक्र मत कर, सही है ना? और यही मरहला आगे बढ़ाओ। खैबर, क्या हुआ खैबर में? हर कोई अपनी बहादुरी आजमाने में, हर कोई अपनी बहादुरी आजमाने में जा रहा है, वापस आ रहा है, जा रहा है, वापस आ रहा है। फिर अल्लाह का रसूल कहता है, तारीख गवाह है, अल्लाह का रसूल कहता है कल अलम उसको दूंगा, उसको दूंगा। जो अल्लाह और नबी को दोस्त रखता हो, अल्लाह का रसूल तो जानता है ना कि कितने लोग पैदा हो जाएंगे कि हम सब दोस्त रखते हैं, लेकिन फौरन कहा कि अल्लाह का रसूल और अल्लाह भी उसको दोस्त रखता होगा। आप देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि अब तक जितने गए थे वो ना अल्लाह और रसूल को दोस्त रखते थे, ना अल्लाह और रसूल। बात समझ में आ रही है ना? आप देखिए, कल अलम उसको दूंगा। अब रात कैसे गुजरी ये गुजारने वालों से हर शख्स इस उम्मीद पर कि सुबह ये पूरा अंदाजी किसके नाम होती है। सुबह हुई, अली को तलब किया, अली जाओ, अलम अली को। मैं यहाँ रुक कर एक जुमला कहूँगा। आज ये कहा जाता है कि रसूल आलिमुल गैब नहीं था। मुझे आलिमुल गैब होने ना होने से बहस नहीं है। मैं एक बात जानता हूँ कि अली को ये कहकर भेजा, जाओ अली, अली खैबर कर फतह कर वापस आए या ना आए, आए ना, तो इसका मतलब ये कि अल्लाह के रसूल को मालूम था कल क्या होने वाला है। देख रहे हैं ना, गए वापस आए। बस मैं मजलिस तमाम कर रहा हूँ, मुझे आपकी गर्मी का एहसास हो रहा है। माशाल्लाह। गए वापस आए और पत्थर पर अलम दीन का गाड़ा किसने, पत्थर पर अलम दीन का गाढ़ा किसने, मरहब से बहादुर को पछाड़ा किसने, असहाबे पैगंबर तो सभी थे मौजूद। बोलो बोलो दरे खैबर को नहीं, मैं उस्ताद समझ लाली की एक रुबाई मुझे याद आ रही। अंजाम क्या छुपेगा जब आगाज खुल गया, अंजाम क्या छुपेगा जब आगाज खुल गया। लश्कर में कौन कितना है जामाज खुल गया। यही थी फौज मुसलमान अली से काबुल, खैबर का दर्द तो खुल न सका, राज फजाइल से मसाइल पर आना भी एक कमाल होता है। बस मैं यहाँ मजीद समेट दूँ। रसूल ने हैदर को अलम दिया, हैदर वापस आए, नवासा रसूल ने सानिया हैदर को अलम दिया, वापस बस आ गए करबला। आज 7 मुहर्रम में जानते हो ना, आज जो पौधे कौसर के मालिक हैं, जो पौधे कौसर की तकसीम करेंगे, जो साफियत कौसर का घराना है, उनके घरों से अल्लाह की सदाएं बरसती हैं। कुत्ते बिल्ली तो पानी पिए, जानवर तो पानी पिए, लेकिन नवासा रसूल का पानी नहीं। मेरे नौजवान दोस्तों ना बैठे हो ना, मैं पूछूं तुम क्या चीज़ पसंद करते हो पीने में, कोई कहेगा मुझे दूध पसंद है, कोई कहेगा मुझे चाय पसंद है, कोई कहेगा मुझे शहद पसंद है। हर एक की ख्वाहिश अपनी अपनी है। पता है इमाम हुसैन को सबसे ज़्यादा पीने में क्या चीज़ पसंद थी? पानी।
امام حسن کا بچپنا ہے، امام حسین کا بچپنا ہے، دونوں بھائی ہیں، دونوں کا بچپنا ہے۔ اور ایک مرتبہ امام حسن نے دیکھا کہ بھائی حسین پانی پی رہے ہیں، بڑی دلچسپی۔ امام حسن نے امام حسین سے کہا کہ حسین اگر بالفرض درود پڑھیں محمد و آل محمد، امام حسن نے فرمایا کہ بیٹا درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ امام حسین سے امام حسن نے فرمایا حسین ایک بات بتاؤ کہ اگر کبھی دنیا میں پانی ختم ہو جائے تو تم کیا کرو؟ تو بتایا گا امام حسن کا جملہ سنا امام نے امام حسین نے تو کچھ کہا نہیں امام حسین نے، بس آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے۔ ادھر آنکھوں سے آنسو روا ہوئے، حسن سے رہا نہ گیا، بڑا بھائی ہے نا سینے سے لگا لیا، کہا خدا وہ وقت نہ دکھ رہا ہے۔ میں کہوں گا حسن آج 7 محرم ہے، ذرا کربلا میں آ کر دیکھو، پانی تو ختم نہیں ہوا لیکن حسین پر پانی بند ضرور کر دیا گیا۔ الاتش کی سرائے بلند ہو رہی ہیں، ننھے ننھے بچے، اور عرب کی گرمی، ریگستان کا علاقہ بتا چکا ہوں، اتنا گرم کہ اگر مچھلی پکانے کی ضرورت ہوتی تھی دریا سے نکالتے تھے، ریگستان میں دبا دیتے تھے، مچھلی پک جاتے تھے۔ یہ گرمی کا عالم ہے، کربلا کی گرمی، پانی کی بندش، کس حال میں رہے ہوں گے۔ کل کہا تھا میں نے کہ کربلا میں زندہ رہنا مرنے سے زیادہ مشکل تھا۔ اس لیے روز عاشوراء امام نے اپنے رشتہ داروں کو، اپنے اقریبا کو باہر رکھا کہ نہیں ابھی ان کو جانے دو اصحاب۔ مسلم ابن اوتجا، حبیب ابن مظاہر اور زہیر خین جب شہید ہو گئے، اب بنی ہاشم کا نمبر آیا، علی اکبر شہید ہوئے، اب قاسم جو ہے شروع سے کوشش کر رہے ہیں کہ مجھے اذن جہاد میں، آج 7 محرم ہے نا، قاسم سے منسوب ہے۔ پتہ ہے قاسم کون ہے؟ حسن کی نشانی ہے۔ کتنی عمر ہے قاسم کی؟ کہتے ہیں 13-14 سال کا بچہ ہے، 13-14 سال کا بچہ ہے، لیکن اس کے باوجود جب شب عاشور امام نے خطبہ دیا ہے، اور خطبہ دینے کے بعد جب قاسم آگے بڑھ کر کہتے ہیں چچا کیا میرا نام بھی دفتر شہداء میں ہے؟ تو حسین کیا کہتے ہیں؟ ایک مرتبہ آگے بڑھ کر قاسم کو سینے سے لگاتے ہیں، کہتے ہیں بیٹا تیرے نزدیک موت کیسی ہے؟ کیف الموت عندک، تمہارے نزدیک موت کیسی ہے؟ تو پتہ ہے قاسم کیا جواب دیتے ہیں پلٹ کر؟ کہتے ہیں چچا میرے نزدیک احلی من الاصل، شہد سے زیادہ میٹھی۔ روز عاشوراء حسین اجازت نہیں دیتے قاسم کو، نہیں قاسم تم تو حسن کی نشانی ہو۔ مایوس ہو کر خیمے کے کونے پر بیٹھ گئے۔ یاد آیا کہ بابا نے دنیا سے جاتے ہوئے ایک رکہ دیا تھا کہ جب تمہیں کوئی کٹھن مرحلہ ہو تو اس رکے کو پڑھ لینا۔ قاسم نے کہا سوچا اس سے بڑا کٹھن مرحلہ میرے لیے کوئی نہیں ہو سکتا۔ قاسم نے رکہ لیا، ایک مرتبہ پڑھا، کیا لکھا تھا؟ کہا حسین کے لیے لکھا تھا حسین میرے بیٹے قاسم کو رخصت کر دینا، میں کربلا میں نہیں ہوں گا لیکن حسن کا نمائندہ قاسم کربلا میں نمائندگی کرے گا۔ اب جب رکہ پڑا بھائی کا، حسین مجبور ہوئے، کہا قاسم تم نے مجھے مجبور کیا، جاؤ لڑو۔ اب قاسم نکلے، جب قاسم نکلے نا تو سامنے والا لشکر سمجھا بچہ ہے، یہ بچہ ہے، اس سے کوئی بھی مقابلہ کر سکتا ہے۔ یہ بھول گئے تھے خانوادہ نبوت کا بچہ ہے، یہ بھول گئے تھے علی کا پوتا ہے،
جب یہ بچہ دیکھ کر باہر نکلے اور ادھر سے اس نے کیا کیا عمر سعد نے ایک ایک کو بھیجتا رہا، جب بھیجتا رہا وہ واصل جہنم ہوتا رہا۔ اب عمر سعد پریشان ہوا، ہم تو بچہ سمجھ رہے تھے، یہ بچہ نہیں بہادر میں علی ہی کی مثال ہے۔ ارزاق شامی جو اس وقت لشکر یزید کا بڑا سپاہ سالار تھا اور بیک وقت 1000 کا مقابلہ کرتا تھا، ارزاق شامی سے کہا جا قاسم کا مقابلہ کر، تو پتہ ہے ارزاق شامی کہتا ہے نہیں ابھی اس کی نوبت نہیں آئی ہے، میرے 4 بیٹے ہیں، کسی بھی بیٹے کو بھیج دے قاسم کا مقابلہ کرے گا۔ اب کیا ہوا، عمر سعد نے ایک بیٹا بھیجنا شروع کیا، وہ 4 بیٹے واصل جہنم ہوئے۔ اب ارزاق شامی کے آگے دنیا اندھیر ہوئی، آگے بڑا تلوار لے کر چاہتا تھا قاسم پر حملہ کرے، قاسم نے حملہ کر ارزاق شامی کے بھی 2 ٹکڑے کر دیے۔ اب جب یہ مولانا دیکھا قاسم کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا، قاسم کو چاروں طرف سے حملہ کیا گیا اور قاسم لڑتے لڑتے ایک مرتبہ سواری سے گرے، آواز دی یا اماں ہو ادرکنی۔ حسین نے قاسم کی آواز کو سنا، قاسم کے قریب آئے، اس سے پہلے کہ قاسم کے مزید قریب آتے کیا ہوا، ایک طرف کے گھوڑے دوسری طرف کے گھوڑے دوسری طرف، نتیجہ کیا نکلا، قاسم ان گھوڑوں کے درمیان، آپ دیکھیں بچہ 13 سال کا، قاسم ان گھوڑوں کے درمیان تڑپتا رہا اور انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ارے قاسم کا سر کاٹ کر کوفے اور شام میں بھیجا گیا، جو بھی قاسم کا سر دیکھتا تھا یہی کہتا تھا کتنا خوبصورت ہے، کاش اس کی ماں اس کے مرنے سے پہلے مر گئی ہو۔ باری الہ بحق محمد وآل محمد ہماری اس مجلس کو قبول فرما، بحق محمد وآل محمد جو مومن و مومنات بیمار ہیں تو انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو بے قصور قید ہیں ان کی رہائی فرما، بحق محمد وآل محمد ہم سب کو تعلیمات اسلام پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ماتم حسین۔